السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کے پاس آج کے اس معاشرے کے حوالے سے کچھ چند ضروری باتیں لے کر آیا ہوں۔ سب سے ضروری بات جو ہے وہ بات کیا ہے کہ ہم آج کے اس معاشرے کے اندر ہمارا اپنی بہو کے ساتھ کیا سلوک ہم کر رہے ہیں۔ بہو ہے یا بیوی ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ عزیز دوستو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، اس زندگی کو بھی ہمارے تک پہنچایا ہے بھائی، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اور اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو۔ دیکھو بھائی، آپ شادیاں کرتے ہیں، بیوی کو گھر میں لے کے آتے ہیں، کسی کی بچی کو بھی آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہو، تو یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، پاک متحرک زندگی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ایک دین شریعت ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب ہم کسی کے گھر سے اپنی بیوی کو لاتے ہیں یا ہم شادیاں کرتے ہیں، ایک سر کے سیکنڈ کے لیے آپ اپنے دماغوں میں یہ سوچ بٹھاؤ کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں، یعنی ہم مرد حضرات اگر ہم کسی کے گھر میں ایک رات بتائیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ایک رات بٹانا۔ کہ میں پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہاں کسی کے گھر میں جاؤں، یہاں اپنے گاؤں میں کسی کے گھر میں جاؤں، ایک رات کے لیے میرے لیے مشکل ہو جائے گا، ایک رات نکالنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ اپنی بیویوں کو اپنے گھر لے کے آتے ہو تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے ایک پست ایک معاملہ چھوڑ دیا ہے۔ تو کسی کے گھر میں رہنا، کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا، اور یہ ہوئی بات کہ اب یہیں رہنا ہے، یہ ہوئی بات کہ اب مجھے یہیں رہنا ہے، عمر بھر کے لیے اب مجھے یہیں رہنا ہے، وہاں میرا اپنا کمرہ، میرے ماں باپ، میری سہیلیاں، میرے دوست، میرا گاؤں، میری بستی، سب چھوڑ کر وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، یعنی اپنا جو ان کا ایک لائف سٹائل ہے اس کو وہ ترک کر کے کسی اور کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ صرف ایک انسان کے کہنے پر، کیوں؟ صرف ایک انسان کے کہنے پر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس پر قربان ہو جاتے ہیں۔ تو شوہر کے کہنے پر وہ اپنے گھر کو چھوڑتی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑتی ہے، سارا کچھ جو ایک ماحول ہے اس کا، اس لڑکی کا، اس بہو کا، وہ سب کچھ ترک کر کے اس اپنے شوہر پر قربان ہو کے اس کے ہاں چلی جاتی ہے۔ کہ اب دیکھو اس کا جو شوہر ہے وہ اس کو پہلی بات کیا بولتا ہے، وہ اس کو پہلی بات یہ کہتا ہے، بدقسمتی سے اس کو یہ پہلی بات بولتا ہے کہ سنو، میری فکر نہ کرنا، میرے گھر والوں کی فکر کرنا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ میرا خیال اگر نہیں کروں گی تو میرے ماں باپ کا خیال کرنا ہے۔ بھائی کیوں کرے وہ تمہارے ماں باپ کا خیال؟ کیوں کرے گی وہ لڑکی تمہارے ماں باپ کا خیال؟ ایک سر کے سیکنڈ کے لیے آپ سوچو، آپ اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہو؟ آپ اس کے ماں باپ کے خیال رکھنے کے لیے تیار ہو؟ جب تک آپ اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں تو وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ یہ نا دین شریعت ہے۔ اگر وہ تمہارے ماں باپ کا خیال رکھے پھر وہ تمہاری نوکرانی ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔
جب آپ کہتے ہو کہ یہ میری بیوی ہے تو پھر اس کو آپ کے ماں باپ کا خیال رکھنا اس کے ذمہ ہے ہی نہیں میرے دوستو، اس کی ذمہ ہی نہیں ہو آپ کی ماں باپ کا خیال رکھے۔ آپ رکھو، آپ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو اپنے بھائی کو بولو کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، کیونکہ جب ہم نے شریعت نہیں پڑھی ہے، جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی ہے، جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں ہم نے یہ بات سننی ہوتی ہے، وہاں بیٹھتے ہی نہیں، ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ فضول باتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ جب تک ہم خود شریعت کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کون ہے آپ میں سے، یعنی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو اپنی بیویوں کے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے؟ کون ہے کوئی؟ تو ابھی جب بھی آپ بولو گے کہ میں اس اپنی بیوی کے ماں باپ کا خیال نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بیوی تمہارے ماں باپ کا خیال کہاں سے کرے گی؟ جب میں اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر سکتا تو میرے بھائی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے یہ چیز۔ جو 20 گھنٹے کی اوقات کے اندر ہم نے دین کیا سمجھا ہے؟ کیا سمجھا ہم نے دین؟ ہم نے یہ دین یہی سمجھا ہے کہ ممبر پہ اٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کریں، بس یہی دین ہے۔ تو سنو دین کیا کہتا ہے کہ میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ میرے ماں باپ کا خیال کرے، میرے ذمہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا خیال خود کروں۔ اپنی بیویوں کو اتنی محبت ہو، اللہ کی قسم اتنی محبت ہو، کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح محبت کرتے تھے؟ ذرا اپنے آپ کو بھی سیرت سے جوڑو، قرآن سے جوڑو، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ اتنی محبت ہو اپنی بیویوں کی، وہ تمہاری محبت میں ڈوب کر اب کہے کہ مجھے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے آپ نے اس کے ماں باپ کی کڑوی کسیلی بات کو سن لیتی ہوں۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایک زندگی۔ ہم اس زندگی کو پڑھتے نہیں۔ نماز بھی پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو اتنی محبت دو کہ وہ تمہاری محبت میں ڈوب جائیں۔ تو یہ بہو اور ساس کا جو رشتہ ہے یہ ازل سے لے کر ابد تک، یہ ازل سے لے کر ابد تک ایسا ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے۔ تو انہوں نے شور ضروری مچانا ہے، انہوں نے شور ضروری اٹھانا ہے، کیوں؟ یہ ازل سے لے کر ابد تک ہے، یہ ازل سے لے کر ابد تک یہ بات ہے۔ تو انہوں نے شور ضروری مچانا ہے جب تک یہ ساتھ ملیں گی۔ وہ بیان ہو رہا تھا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لائیو بیان میں نے دیکھا، تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ میں نے جب اپنے گھر میں اپنی بہو کو لانا تھا تو میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے ٹرین کرنا شروع کیا اور سمجھانا شروع کیا۔ کیا سمجھانا شروع کیا؟ تیری بیٹی کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے، تو یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، تو ٹھیک تیرے گھر بھی کوئی بیٹی آ رہی ہے تو نے اس کے ساتھ ایسے سلوک نہیں کرنے ہیں، تو نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو نے اس کے لیے ماں بننا ہے۔ تو کیا یہ کیسی کیسی باتیں نکل کے آتی ہیں جب ہم نے سیرت پڑھنی ہو۔ تم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں جا کے اپنی بیویوں سے جا کے اتنی محبت کرو، اللہ کی قسم تو تمہاری زندگی کھل جائے گی۔ تمہارے گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے۔ نئے نئے نکاح ہو رہے ہیں اس ہمارے گاؤں میں، ہمارے گاؤں سے باہر، تو آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جیسے زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی زندگی گزارو، ایسی محبت ہو۔ انہوں نے کتنی شادیاں کی تھی، کتنی شادی انہوں نے کی تھی؟ کیا ان کی شادی میں کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ ان کی شادی میں فتنہ ہوا، فساد ہوئے، جھگڑے ہوئے؟ کتنا ہے آپ نے کہیں پڑھا؟ آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیویوں سے کیسے پیش آیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری کیا بات ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بیوی کے کچھ کہنے پر ماں کو کچھ نہیں کہنا، اللہ کے واسطے بیوی کے کچھ کہنے پر اپنی ماں کو کچھ نہیں کہنا ہے، اپنی ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو پھر دیکھو یہ زندگی کیسے باہر نکلے گی، پھر آپ کو مزہ آئے گا اس زندگی میں جب آپ شریعت پڑھو گے، دین پڑھو گے۔ کیوں؟ اب ان دونوں کی ایک ٹگف وار ہے، ان دونوں کی ایک ٹگف وار ہے، انہوں نے شور ضروری مچانا ہے۔ تو ایک خوبصورت بات کہتا ہوں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ بیوی کے ساتھ
माँ के पास जाओ तो बीवी से हंसकर बात नहीं करनी है, बीवी से मुस्कुराकर बात नहीं करनी है, सीरियस होकर रहो बीवी के आगे। यानी बीवी को पता चलना चाहिए कि माँ के आगे गया है, और ताकि माँ को ये फीलिंग ना हो कि अब ये उसका हो गया है, मैंने इसको 25 साल जवान किया, मैंने इसको 25 साल पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, और ये 25 मिनट में आके ये दूसरी और इसको 25 मिनट में कैसे अपनी तरफ खींच रही है। ये भी एक माँ के अंदर फीलिंग है। अल्लाह की कसम, अपनी माँ का जज्बा देखो।